چاہے فرمائیں گے اس سے قبل حضرت داخل سلسلہ فرمائیں گے. جو حضرات بھی سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ امجدیہ میں مرید ہونا چاہتے ہیں، کپڑا پھیلایا جا رہا ہے، وہ کھڑا مت ہوئیے کوئی بھی، کپڑا پکڑ لیں اور جہاں تک کپڑا نہ پہنچے ایک دوسرے کی ہاتھ پیٹھ پہ ہاتھ رکھ لیں سیدھا، اور حضرات جو کلمہ پڑھائیں ان کلمات کو پڑھتے جائیں. اٹھیے مت. جو حضرات ادھر سے بھی داخل سلسلہ ہونا چاہتے ہیں وہ آگے آ جائیے. یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، دنیا کا دستور ہے کہ پیاسا سمندر پاس جاتا ہے، اور آج سمندر ہماری پیاس بجھانے ہمارے شہر میں تشریف لائے ہیں. تو اس سے اچھا موقع ہمیں میسر نہیں آئے گا. جو نوجوان بھی ابھی کسی سنی صحیح العقیدہ پیر سے مرید نہیں ہیں وہ آئیں اور کپڑا پکڑ کے داخل سلسلہ ہو جائیں. بیٹھ جاؤ. جہاں تک کپڑا نہ پہنچے وہ ایک دوسرے کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے حضرت جو کلمات پڑھا وہ پڑھ کے داخل سلسلہ ہو جائیں. ماں بہنوں تک بھی کپڑا پہنچا دیجیے گا. ادھر بھی ہیں کیا بیت ہونے والے؟ ادھر کپڑا نہیں، ادھر آ جائیے آگے. ادھر ہی ہاتھ رکھ لیجیے، ایک دوسرے کی چین بن جائے گی. سب ایک دوسرے کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ لیجیے، ہاتھ پھیلاؤ آگے. حضرات ابھی جلسہ ختم نہیں ہے، آپ بیٹھیے. مرید کرنے کے بعد حضرت نصیحت فرمائیں گے. جس ہستی کے دیدار کے لیے فیض حاصل کرنے کے لیے آپ تشریف لائیں. حضرت بیٹھ کرنے کے بعد مرید کرنے کے بعد نصیحت اور دعا فرمائیں گے. آپ خلفشار نہ کریں. یہ نیچے کیجیے. شور ہو رہا ہے. پکڑ لگی پکڑ لو. بچے تو ہی آپ یہاں پڑھ لیجیے. بات کیا پڑھو. جو لفظ میں ادا کروں اسی کو آپ بھی کہیں. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے سب رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس بات پر کہ نیکی اور بدی کی تقدیر اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا لطیف یا نور یا ہادی یا حق یا مبین۔ یا اللہ میں نے توبہ کی اپنے سب گناہوں سے، الہی میری توبہ قبول فرما۔ میں عہد کرتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، گناہوں سے بچتا رہوں گا، خاص کر جھوٹ بدی غیبت چغلی بد مذہبوں کی دوستی سے بچتا رہوں گا۔ یا اللہ مجھے اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رکھ اور مجھے شریعت کا پابند بنا اور گناہوں سے مجھے بچا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، میں نے توبہ کی اپنے سب گناہوں سے، الہی میری توبہ قبول فرما۔ میں عہد کرتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، شریعت پر پابند رہوں گا، نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، گناہوں سے بچتا رہوں گا، خاص کر جھوٹ بدی غیبت چغلی بد مذہبوں کی دوستی سے بچتا رہوں گا۔ یا اللہ مجھے اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رکھ اور مجھے شریعت کا پابند بنا۔ یا اللہ میں مرید ہوا سلسلہ علیہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ مصطفیہ میں اور سلسلہ رضویہ امجدیہ عزیزیہ میں نے اپنا ہاتھ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے دست پاک میں دیا۔ الہی مجھے حضور غوث پاک کے
غلاموں میں قبول فرما اور قیامت کے دن انہی کے گروہ میں اٹھا. آمین آمین یا رب العالمین. اللہم شکری و شکر فی ذنوبی سموتنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقين. صدق اللہ العلی العظیم. ایک بار آپ تمام حضرات نہایت احترام و عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. تقریریں ہو چکی اور حسب ضرورت وعد و تذکیر کا کام ادا ہو چکا. میں صرف دعا کے لیے حاضر ہوں. دعا سے پہلے کچھ بات میں یہ کہوں گا کہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں. قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی بتایا شراب بہت پی جائے گی، زنا کا کام عام ہو جائے گا، برائیاں پھیل جائیں گی، ماں کے ساتھ برا سلوک لوگ کریں گے اور اللہ کے احکام سے لوگ کوسوں دور نکل جائیں گے. اب یہ قیامت کی نشانیاں حاضر ہونے لگی ہیں. ماں کی گھر میں کیا قدر ہوتی ہے یہ ہر آدمی اپنے طور پر سوچے کہ آج کیسی قدر کر رہا ہے. رسول پاک نے فرمایا تھا کہ ماں کے قدم کے نیچے تیری جنت ہے، مگر اب خود ہی اپنے قدم کے نیچے ماں کو رکھتے ہیں اور ماں کے ساتھ اچھے سلوک کو تیار نہیں ہوتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ فرمائی کہ آدمی بیوی کی غلامی کرے گا اور ماں پر حکومت چلائے گا. کیا آپ اس زمانے میں کچھ ان چیزوں کو گھروں کے درمیان نہیں پاتے؟ میں اس کا اقرار کروانا نہیں چاہتا، بلکہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دل میں سوچو کہ سرکار نے فرمایا تھا ویسا ہوتا ہے کہ نہیں. آدمی ماں کی قدر زیادہ کرتا ہے کہ بیوی کی باتیں زیادہ سنتا ہے. یہ سب سوچیے. بہرحال یہ تو فرمایا کہ شراب بہت پی جائے گی، یہ سب جانتے ہیں. جوا کھیلا جائے گا، بدکاریاں بڑھ جائیں گی. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو
اس طرح کے اعمال سے بچائے رکھیے اور مسلمانوں کو صراط مستقیم پر مضبوطی سے قائم رکھے۔ رفیقان گرامی، اللہ کی عبادت ہمارے اوپر کیسی فرض ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت میں صرف روزہ نماز نہیں داخل ہے، بلکہ جھوٹ بولنا یہ عبادت کی مخالفت ہے، سچائی پر قائم رہنا یہ بھی ایک عبادت ہے، لوگوں کے ساتھ وعدہ وفائی کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ گناہوں پر اکسانے کا معاملہ سامنے آئے تو آدمی گناہ کو ٹھوکر مار دے، اکسانے والے کو لعن طعن کرے، تو یہ انسان کی اچھی عادت ہے۔ بہرحال اب یہ تفصیل میں نہیں پڑھتا، اتنا بتا دیتا ہوں کہ برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں اور نیکیوں کی طرف سے رغبت کم ہو رہی ہے۔ فرمایا تھا آقا کائنات نے ماں کی نافرمانی بہت بڑھ جائے گی۔ خیر یہ سب تو ہو رہا ہے۔ اب کے جلسے جلوس جو ہم کرتے ہیں اور جمعے میں تقریریں کرتے ہیں، یہ سب کا مقصود یہی ہوتا ہے آدمی رسول پاک کے احکام کا پابند بنے اور اپنا طریقہ جو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اس سے بچے۔ اللہ تعالیٰ فضل و اخلاص سے نوازے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ نے یہ جلسہ قائم کیا۔ میں جماعت رضائے مصطفیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے اتنے لوگوں کو جمع کر کے کم سے کم علماء کے بعد اللہ اور رسول کے احکام سننے کے لیے تیار کیا اور راہیں ہموار کی۔ اس کے لیے انہوں نے اتنا بڑا مجمع اکٹھا کیا، یہ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ آپ حضرات سے یہ میں اپیل کرتا ہوں کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کا آپ ساتھ دیجیے اور اس کو ترقی دے کر سنیت کو فروغ دیں۔ اللہ تعالی سنیت کو مستحکم رکھے۔ اس زمانے میں سنیوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہابی، شیعہ، مولائی کئی قسم کی اور بھی جماعتیں لپک لپک کے لوگوں کے گھروں میں جاتی ہیں، لوگوں کی محفلوں کو بگاڑتی ہیں۔ یہ سب ہوتا ہے۔ آپ ایسے مولائی لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ مولائی نہیں ہے، موالی ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ دین سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی نعمت نہیں، اس لیے دین کی حفاظت ہر نعمت سے بڑھ کر کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالی نے آقا کائنات کو رحمت للعالمین بتایا، ساری کائنات کے لیے رحمت، جس میں
مومن غیر مومن ہر ایک داخل ہے، صرف مسلم نہیں غیر مسلموں کو بھی اس رحمت سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ہاں، اگر موسیٰ علیہ السلام یا اور دیگر انبیاء کرام کے جیسا معاملہ ہوتا تو یہی ہوتا کہ ایک عذاب عام اترتا، قوم عاد تباہ کر دی گئی، ہوا میں ان کو اٹھا کر ایسا پٹکا گیا کہ ان کا سر ایسے زمین میں گڑ گیا اور گن نیچے وہ چلے گئے۔ اس طرح سے قوم عاد کو کیا، مگر میرے آقا نہ صرف رحمت للعالمین ہیں بلکہ نعمت للمسلمین بھی ہیں، اور یہ بھی کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ نے فرمایا اے پیارے محبوب جب تک آپ ہیں اس وقت تک عذاب عام اترے گا نہیں۔ پہلی جماعتوں پر اترتا تھا، لوط علیہ السلام کی قوم سب کے سب ہوا میں اٹھا کر کے زمین میں پٹک دی گئی، کسی کا پتہ نہیں چلا، کوئی نہ رہا۔ کتنے انبیاء کرام کی امتوں کا یہ ہوا، مگر رسول پاک رحمت للعالمین ہیں۔ رسول پاک نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پورے عالم کے لیے رحمت ہے۔ رسول پاک مسلمانوں کے لیے نعمت ہے، اس لیے ان کی نعمت ہونے کا فائدہ اٹھاؤ اور ان کے احکام پر عمل کرو، انشاءاللہ آپ کا وزن بڑھے گا۔ سجدہ کرو گے تو اللہ نے فرمایا ہے، حدیث شریف میں آیا کہ جو شخص میرے لیے سر جھکائے گا میں اس کو بلند کروں گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ تبارک و تعالی اتنا بڑا کرم فرمائے گا، اس کرم سے غفلت نہ برتو۔ بس میں نے کچھ باتیں کہیں، اگر یاد رہیں تو ان پر عمل کیجیے، ان سے فائدہ اٹھائیے، اور اگر یاد نہ رہیں تو یاد جن کو ہیں ان سے پوچھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بس جماعت رضائے مصطفیٰ یہ سنیوں کی ایک مضبوط جماعت ہے، اس کا ساتھ دیں اور اس کے پروگراموں میں شریک ہوا کریں۔ اللہ تعالی آپ سب لوگوں کو ہمت دے اور عزت دے، طاقت دے، اور آپ کو اللہ تعالی مخلوق میں عزت اور وجاہت بھی عطا فرمائے۔ بس اتنی بات میں نے کہی، دعا کرتا ہوں اللہ تعالی میرے ان تمام بھائیوں اور میرے بچوں کو ہدایت پر قائم رکھے۔ یا اللہ اس مخلوق کو تو نے پیدا کیا، تو ہی ان کے دلوں کو بدل سکتا ہے۔ اے اللہ سب کا دل اپنی طرف اور اپنے رسول کی طرف موڑ دے۔ تو صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لیجیے صاحب یہ لے لو۔